بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لانگ مارچ سے قبل ہی وفاق اور پنجاب حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے ذریعے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہے۔ اب دوسری طرف اینٹی کرپشن پنجاب متحرک ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے انتہائی عام تقریر کی ہے۔ بڑا واضح پیغام دیا ہے، کس کے لیے تھا، ایک نیا بھونچال ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور شہر اقتدار تصادم کی دہلیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ انتہائی حساس دن چل رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے، کیا پلاننگ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب بنی گالہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہزاروں کارکنان جمع ہوئے اور آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے ذریعے عمران خان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جو فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کے نام سے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہیں 16 ایم پی او کے تحت، تاکہ لانگ مارچ کی وہ کال نہ دے سکیں۔ اور اتنی اس وقت وفاقی حکومت گھبرائی ہوئی ہے کہ باقاعدہ کنکریٹ جو ہے اس کے ذریعے اور جنگلے بنائے جا رہے ہیں۔ کام شروع ہو گیا ہے ڈی چوک کی طرف، ریڈ زون کی طرف، دوسری طرف پورے اسلام آباد کو بہارا خو سے لے کر دوسری طرف جو ہے وہ بند کرنے کے لیے باقاعدہ جو مشینری ہے وہ پہنچ گئی ہے، متحرک ہے۔ عمران خان نے ابھی اعلان نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے اب عمران خان شاید یہ جو اعلان ہے اس میں تاخیر کریں، تاکہ جو کام انہوں نے کرنا ہے شہر اقتدار کو بند کرنے کا، وہ اگر خود ہی یہ حکومت بخلاہٹ میں کر رہی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے، وہ آرام سے تھکا مارنے کے ویسے بھی وہ ماہر ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ گرفتاری ہوگی تو لازمی بات ہے یہ ایک تصادم کی طرف ماحول جائے گا۔ جس طرح عوام اس حکومت پر بفری ہوئی ہے، جیسے غصے کے اندر ہے، یقینی طور پر یہ بڑا معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے انہوں نے آج کاکول اکیڈمی میں تقریر کی ہے، اور اس تقریر کو مختلف معنی دیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ والے اپنا معنی دے رہے ہیں کہ فوج چونکہ حکومت کا حصہ ہے تو حکومت کی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے اور عمران خان سے جو ہے وہ سختی سے نمٹنے کا اس کا پیغام ہے۔ اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے پیغام ہے اور یہ ایک واضح انداز کے اندر انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے، اور اس کے اندر پی ڈی ایم جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بھی یہ پیغام جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں پہلے ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے، پھر رانا ثناءاللہ کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ یہاں پر ملٹری اکیڈمی کاکول، یہ آپ کو علم ہے پاکستان کی عام ترین اکیڈمی ہے جہاں پر جو پاک فوج کے افسران ہیں، کمیشنڈ افسران، ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ تو یہ 146ویں یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیڈٹس کو مبارکباد دی ہے اور بتایا کہ اس ادارے سے پاس آؤٹ ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اور پریڈ کا معائنہ کیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تمام مسائل پرامن طور پر حل کرنے کے لیے خواہاں ہیں۔ تو اب کشمیر کا جو ذکر ہے اور بھارت کا جو ذکر ہے نام لے کر، وہ اس طریقے سے یقیناً میں پوری تقریر نہیں سن سکا، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی طرف سے زیادہ نام نہیں لیا جاتا۔ یہ کوئی پالیسی کے اندر ڈائیورٹ ہے، کوئی دوستی کا ماحول آگے بڑھانا ہے یا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی لوگ جو ہے اس وقت بہت ساری بات کر رہے ہیں۔ تو آرمی چیف نے کہا 42 سال پہلے میں نے بھی اسی ادارے سے ٹریننگ حاصل کی تھی، تب میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اس عظیم فوج کو کمانڈ کروں گا۔ آگے کا سفر آپ کے لیے بہت چیلنجز لے کر آئے گا، آپ کو مستقبل میں مشکل اور بڑے فیصلے لینے ہوں گے۔ اب یہ ساری بات ظاہر ہے جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر افسران ہیں ان سے حلف تو ہمیشہ لیا جاتا ہے کہ اپنے سیاست سے دور رہنا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر 4 مارشل لا وہ افواج نے ہی لگائے ہیں، اور یہی سیاستدان پھر وہ پارٹیاں جو کنگ پارٹیاں ہیں ان کو وجود دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمارا ادارہ کہتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اتنی مرتبہ یہ مداخلت سامنے آئی ہے تو اب لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے جنرل کیانی صاحب نے کہا ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اسی دوران جو ہے وہ معاملات ہو رہے تھے۔ اب پاک فوج کا جو سربراہ ہے وہ کہتے ہیں فیک نیوز اور پراپیگنڈا پر توجہ نہ دے، ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ کسی ملک، گروپ یا تنظیم کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی غیر مستحکم کرنے نہیں دیا جائے گا۔
اب یہاں یہ جو جملے ہیں کہ کوئی گروپ ہو، تنظیم ہو یا ملک ہو، اس کو پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنے دیا جائے گا، تو اس سے مانا لیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو بڑا واضح پیغام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تنظیم سیاسی اجتماع کرتی ہے تو وہ اس کا جمہوری حق ہے، آئین اس کو حق دیتا ہے۔ نہ کوئی جنرل باجوہ صاحب، آرمی چیف، نہ کوئی دوسرا تیسرا اس پر یقیناً وہ اپنی آئینی حدود کو سمجھتے ہیں، کیونکہ خود ہی 2 دن پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا ان کا ملکی سیکیورٹی کے ساتھ فوج کا ہمیشہ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس تناظر کے اندر یقینی طور پر انہوں نے بات کی ہوگی۔ باقی جو عدم استحکام کا شکار کرنے والا معاملہ ہے، وہ تو یہ حکومت جب سے آئی ہے تو ملک کو عدم استحکام کا شکار کر دیا ہے۔ تو اگر اس پیرائے کے اندر دیکھا جائے تو یہ پی ڈی ایم کے خلاف، اگر آپ نے سیاسی جماعتوں کے خلاف اس سٹیٹمنٹ کو لینا ہے تو پھر تو یہ پی ڈی ایم کے خلاف ہے، جنہوں نے عدم استحکام کا شکار کیا ہے۔ ایک جتھا جو ہے وہ اس ملک پر حکمران بن گیا ہے، چوروں، ڈاکووں، لٹیروں کا ٹولہ، جس کے کیسز کو معاف کیا گیا ہے، NRO2+ دیا گیا، اور زبردستی اس قوم پر یہ جو ٹولہ مسلط ہے، قوم کی اس کو حمایت بھی حاصل نہیں ہے۔ اور پھر آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم عوام کی طاقت سے یہ سارا کام جو ہے وہ کریں گے۔ تو عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر عوام کو دیکھنا ہو تو لازمی بات ہے پھر دیکھا جاتا ہے، الیکشن ہو فری اینڈ فیئر، تاکہ پتہ چلے عوام کی طاقت ہے کس کے ساتھ۔ تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوگا جو لوگ دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو پیغام ہے، کہ جیسے بھائی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر جو آرمی چیف ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سختی سے کچلیں گے تو عوام کے ساتھ لڑے گی فوج، تو یہ مانا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس پیرائے کے اندر جو بات کی گئی ہے، اس پر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ تو اگر عوام کو ہی مارنا ہے خود اداروں نے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ملک کا اور ریاست کے وجود کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک جمہوری پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، اگر اس جتھے کے خلاف جو اقتدار میں لایا گیا ہے اور اس کے خلاف پرامن احتجاج کرتی ہے، تو اس میں کسی کو تکلیف ہونے والی بات ہی نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ کوئی بچے تو نہیں ہے، آرمی چیف ہیں اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے حوالے سے ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کر لیں گے، تو پھر عوام کے ساتھ تو عوام کی طاقت سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، تو عوام کی طاقت تو عمران خان کے ساتھ ہے، تو سیاسی عدم استحکام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ حضور سیاسی عدم استحکام کا شکار تو کر دیا ہے یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے اندر، اور ملک کو معاشی طور پر اور معاشی بھی دیوالیہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو لہذا عوام اور فوج انشاءاللہ کچھ لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، یہ کبھی بھی لڑیں گے نہیں، ان کا رومانس جو ہے یہ جاری رہے گا، باقی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ جو ہے اس پر میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور 2 دن پہلے مونس سلائی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، جب بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی تو یہ نہیں بچ سکتے۔ اب تک کے جو شواہد آئے ہیں ان کے مطابق یہ بچ ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں ان کو بچایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے، اور بچانے والے کون ہیں یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ اب جو ہے ایک طرف عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور وہ ایف آئی اے کو استعمال کر رہا ہے وفاق، اور اب تک جو پنجاب ہے، کے پی کے ادارے ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ حکومت کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر ظاہر ہے پرویز الہی، وہ تو سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ تو اب یہ ایک جو کرنل ریٹائرڈ ہاشم ہیں ان کو ہٹانے کا بھی مطالبہ آیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا، اسی لیے کہ بھائی کنٹینر آپ کے صوبوں سے آ رہے ہیں اور پورا اسلام آباد بند ہوا پڑا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، لانگ مارچ آپ کا ہونا ہے اور آپ وہ کنٹینر کیوں آنے دے رہے ہیں پنڈی سے اسلام آباد کی طرف؟ یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں رانا ثناء اللہ پر یہ اینٹی کرپشن پنجاب نے چارجز لگائے ہوئے تھے، یہ مقدمہ تھا پرانا، لیکن اب ظاہر ہے یہ ویسے تو سوئے ہوتے ہیں، اینٹی کرپشن ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، یہ سب سوئے ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے ادارے ہیں۔ لیکن چونکہ اب وفاق کے اندر جس طریقے سے جو حامد زمان ہیں ان کی گرفتاری ہوئی، جس طریقے سے جو ہے وہ باقی گرفتاریاں ہو رہی ہیں سیف اللہ نیازی کی، اور وہ مزید بھی آگے جو ہے وہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاری کا پلان ہے، اور وہ اور کوئی کیس نہیں بن رہا تھا تو اب ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب پنجاب نے بھی اینٹی کرپشن پنجاب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا
فیصلہ کیا، اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور ممکن ہے گرفتاری تو نہیں ہوگی رانا ثناء اللہ کی، لیکن یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. لیکن شیریں مزاری نے بھی پیغام دیا ہے آرمی چیف کی اس تقریر پر. وہ کہتے ہیں کہ a strong message sent with clarity. So now hopefully action will be taken against imported government or other conspirators for destabilizing Pakistan politically and sending into economic free fall while putting out cut posted audio leaks. جو انہوں نے کہا یہ امید ہے کہ جنہوں نے معاشی طور پر ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کر گئے ہیں، سیاسی عدم استحکام لائے ہیں، تو آرمی چیف کا یہ کلیئر پیغام اس پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت کے لیے ہے. یہ جو بات ہے ہونا چاہیے، یہ بات کی ہے. اب اینٹی کرپشن پنجاب نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں. رانا ثناء اللہ کی وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر جاری ہوئے ہیں. بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاری کی ہیں. رانا ثناء اللہ کے بلا ضمانت وارنٹ مقدمہ نمبر 20/19، یہ 2019 کا مقدمہ ہے، اس کے اندر ان کے یہ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں. اسی طرح جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کی بھی انکوائری جے آئی ٹی رپورٹ مکمل ہوئی ہے، اور 2 ارب روپے کے کرپشن کا ان پر جو ہے وہ جے آئی ٹی کے مطابق سخت الزام تقریباً پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے. تو اس آئی جی اسلام آباد جو کہ لانگ مارچ کو نپٹے گا، چونکہ شریف خاندان کے لیے بڑی زبردست شخصیت ہے. دوسری طرف جو ہے وہ دوست محمد مزاری، یہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات، اور اینٹی کرپشن نے زید مزاری، شیر محمد مزاری اور معظم بخاری ان کو بھی 11 اکتوبر کو اپنے لاہور ہیڈ کوارٹر کے اندر طلب کر لیا ہے. تو اب ایک طرف جو ہے حالات تصادم کی طرف ہے، وفاق کے اندر ایسے ہی جو افسران وفاق مانگتا ہے پنجاب سے، پنجاب نہیں دیتا، پنجاب وفاق سے مانگتا ہے، وہ نہیں دیتا. تو ایک وفاق اور پنجاب کی یہ جو جنگ ہے، اور مزید لانگ مارچ ہوتا ہے، اور تصادم کی جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت کرے. اور ملک کے ادارے جو ہے، فوج ہو، رینجر ہو، خاص طور پر رینجر نے جو پچھلی دفعہ ظلم کیا عوام پر، تو عوام کو بڑا غصہ ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ادارے کم از کم، پولیس کے ساتھ تو آنکھ مچولی ہوتی ہے، پرامن ویسے ہی احتجاج کا رائٹ ہے اور وہ دینا چاہیے، لیکن وہ رینجر اور فوج یہ عوام کے سامنے اللہ کرے نہ آئے. ورنہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ حالات جو ہے خود کچھ لوگ کہیں پر لے جانا چاہتے ہیں، چونکہ عوام پرامن احتجاج کرتی ہے وہ ہو، اور یہ پورا شہر بند کر دینا اور معاملات کو ایسے لینا کہ جیسے زرداریوں اور شریفوں کو یہ ملک ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے. تو عوام کے اندر اس وقت یہ جوش ہے کہ کم از کم عمران خان کی آڈیو لیک کریں، اس کو برا کہیں، جو بھی کہیں، اگر مقابلے میں فضل الرحمان زرداری اور شریف ہیں تو بھئی عمران خان کا آپ کوئی اور بھی بڑا سکینڈل لے آئیں گے تو عوام عمران خان کے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ نہیں ہوگی، چونکہ سب نے بتایا ہے کہ یہ چور ہے. تو اب لوگوں نے یقین کر لیا ہے، اگر کوئی خود پیچھے ہٹ گیا ہے تو اس کا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا بھونچال اس تقریر بھی لائی ہے، اور اب گرفتاریوں کا سلسلہ دونوں طرف وفاقی حکومت اپنی کرے گی اور پنجاب اپنا جواب دے گا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.